بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. کل میں نے عرض کیا تھا تنہا یہ ایک آیت پورے قرآن مجید کے مفاہیم اور مضامین کی جامع ہے۔ ذہن کی یہ مشق، خاص طور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں بحیثیت طالب علم، ذہن کی یہ مشق آقا امام زین العابدین کے صرف ایک قول کی بنا پر ہوئی ہے، جب سے میں نے اکثر ہوتا ہے ایک تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے ارشادات میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک سے زائد بار ائمہ نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ دیکھو، جب قرآن لے کے بیٹھو تو تمہیں یہ جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ آیتیں پڑھ لیں۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہ فکر کہ بس ہم 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کر دیں، شب بھر میں ہم پورا قرآن ختم کر دیں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کے معنی سمجھیں آپ۔ آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ سب مضامین ہیں، تعالیم تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنے کے معنی ہے کہ براہ راست محضر الہی میں بیٹھیں. وہ صفائے نفس ہو، وہ جذب و شوق ہو، گوش دل ہو کہ یہ سننے کے لیے انسان آمادہ ہو کہ یہ خدا ہے جو ہم سے گفتگو کر رہا کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. اچھا اس کلام کا تعلق متکلم سے ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ہم ہیں کہ ہم سے ہمارا کلام بھی جدا ہو جاتا ہے. ہم جتنی دیر تقریر کر رہے ہیں آپ سے روبرو ہیں تو تقریر ہو رہی ہے، مخاطبہ ہے، خطاب ہے، ہم مخاطب ہیں، آپ مخاطب ہیں، درمیان میں رشتہ خطاب کا ہے. آپ ہماری طرف ملتفت ہیں، ہم آپ کی طرف ملتفت ہیں. یہ حسن التفات تقریر اور خطابت کو صنعت التفات پر بلند کرتی ہے. یہ تو ہمارے آپ کے درمیان ہے. ہم خاموش ہو جائیں اور ہماری یہ تقریر لکھ لی جائے، اب اس تقریر میں وہ تاثیر نہیں رہے گی. ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری تقریریں لکھی جائیں، اب ان میں وہ بات نہیں ہوگی جو زندہ خطاب میں کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک لکھی ہوئی تحریر میں نہیں ہوتی. لیکن یہ ہماری تقریر اور ہمارے خطاب اور ہماری تحریر کے تعلق سے تو درست ہے، مگر حق سبحانہ و تعالیٰ وہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو جب بھی کوئی اس کا کلام پڑھے گا تو وہ ایک حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام پڑھ رہا. تو ادب الہی محفوظ خاطر رہے، محبت الہیہ دل میں رہے، سراپا التفات ہو انسان. میں خطاب کر رہا ہوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، آپ سب میری طرف ہمدن گوش متوجہ ہیں نا، اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کلمہ نکلے گا ذہن سے. جب قرآن کھلا ہوا سامنے ہو تو ہر کلمے پر ٹھہر کے سوچیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے. خطاب ہے بذریعہ وحی، خطاب نازل ہوا سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر خطاب کس کے لیے ہے؟ ہاں کچھ خطابات ہمارے لیے ہیں نہیں تو وہ متشابہ ہیں، اس پہ حجاب پڑا ہوا ہے، وہ حجاب نہیں ہو سکتا. نبی سے خطاب ہے، نبی جانے، خدا جانے. الف لام میم میں کیا کہا؟ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ نہ صرف حروف مقطعات بلکہ جملے بھی بعض ایسے ہیں، عبارتیں ایسی ہیں، آیتیں ایسی ہیں جو ہم سے آپ سے خطاب ہے نہیں. اس میں خطاب بھی کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہیں آل محمد سے خطاب ہے، کہیں خطاب آل محمد سے، اجلت مصطفیٰ سے ہے، کہیں خطاب ہے
ائمہ اہل بیت سے، ائمہ 12 سے، یعنی بعض آیتیں وہ ہیں جس میں خطاب ہی 12 اماموں سے ہے، تو کوئی اور سمجھ کیسے سکے گا؟ یوں ڈکشنری دیکھ دیکھ کے آپ ترجمہ کر لیجیے، ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ کرنے پر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لفظ کے مقابل میں لفظ رکھ دیا پھر بھی مضمون نہیں کھلتا۔ آخر 1400 برس ہو گئے، یہ مفسرین سرگردہ کیوں رہتے ہیں؟ بہت سے مضامین ہیں، ایک کے بعد ایک ترجمہ آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک تفسیر آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک تعبیر آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک تشریح آ رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن بعض آیتیں ہیں جو آپ سے متعلق ہیں ہی نہیں، اسے آپ نہیں آ سکتی۔ تو جو آیتیں آپ سے اور ہم سے متعلق ہیں وہ یقیناً سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہاں ایک بات اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ مقرر کہنے کی ہیں، کیونکہ بھول جاتے ہیں آپ حضرات، اور پھر نوجوان نسلیں، بچے، ابھی اسی مجلس سے بعض بچے ہوتے، جب میں 10 برس پہلے 12 برس پہلے اس ممبر سے کچھ کہتا تھا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، آج یہ بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے میری وہ تقریریں نہیں سنی۔ بات ضروری ہے جو ان سے بھی کہنے کی ہے کہ بیٹے قرآن پڑھو، اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھو یہ سوچ کے خطاب کر رہا ہے خدا تم سے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ارے یوں بھی جب اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، تو خطاب ہے یا نہیں ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ایمان لانے والوں، یہ پکارا گیا نا آپ کو، متوجہ کیا گیا، ملتفت کیا گیا، آپ کے حسن طلب کو طلب کیا گیا، آپ کے حسن التفات کو طلب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ براہ راست خطاب الہی ہے یا نہیں؟ ہاں، درمیان میں جبرائیل بھی ہیں، درمیان میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، مگر زبان جبرائیل اور زبان رسالت مآب سے گزر کے یہ خطاب ہے کس سے؟ آپ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بہت سی جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا اس طرح خطاب نہیں ہے، پھر بھی خطاب آپ سے ہے۔ تو ایک بات عرض کروں، تحفہ سمجھ کے لے جائیے گا اسے، اگرچہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد رہتی ہے بات، اور یہاں تک یاد رہ جاتی ہے کہ کس ممبر پہ کیا بات کہی تھی، اور دوبارہ اس کو بے ضرورت دہرانا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی طالب علمانہ ذوق ہے، بالکل مکتبی ذوق، ابتدائی ابجدی، جہاں الف بے پڑھتے ہیں ہجے کے ساتھ، ہے نا، ایک وہ ذوق، وہاں پہ کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے، نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے نیچے لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سے ہمارے روشن کے پھر جوان یہ کہتے ہیں صاحب آیت پڑھنے سے کیا فائدہ، عربی پڑھنے سے کیا فائدہ، ترجمہ پڑھیں گے، ان کے کہے میں نہ آئیے گا، دو وجہوں سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ترجمہ نہ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو ایک خاص وقت ضرور مخصوص ہے، خاص قرآن مجید عربی میں آیتوں کی تلاوت کے لیے، دو ذوق سے، دو ذوق۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت ہے،
تو کیا اس کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا؟ سلامت سلامت. محبوب کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا. معشوق کے دہن سے نکلنے والے الفاظ بھی محبوب ہوتے ہیں. تو اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو ہر کلمے میں ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے. تو لذت روح، اور یہ کلام ہی آب حیات بن جاتا ہے، اور یہی کلام آب حیات ہے. خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور فقہا سے لے کر اور عرفا تک سب سے جا کے بتائیے گا کہ آج اس فقیر نے یہ کہا ہے، بتائیے صحیح کہا ہے یا نہیں. اس کو ریاض پر اس کے جغرافیے میں کہیں کوئی نشان یہی نہیں کر سکتا کہ یہاں یہ چشمہ ہے جس سے نکلنے والا پانی آب حیات کہلاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے جو آب حیات ہے. یہ قرآن ہے آب حیات. یہ قرآن آب حیات ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. آپ نے اسے جزدان میں بند کر کے رکھ دیا. دو آب حیات کے حوالے دے دوں گا، ایک تو یہ قرآن، اور دوسرے یہ جو سنگلاخ زمین ہے نا جس کو آپ پاؤں سے روندتے ہیں، اس میں سے کوئی سوتا نہیں پھوٹتا، اس میں سے کوئی چشمہ جاری نہیں ہوتا جسے آب حیات کہتے ہیں. اگر کہیں آب حیات کا چشمہ جاری ہوتا ہے تو وہ خود آپ کے وجود کے اندر سے جاری ہوتا ہے. یہ قلب مومن ہے جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، جاری. یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ اس طرح سے ممبروں سے آپ کو سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ کلام خالق ہے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مفہوم واضح نہ ہو، لیکن سچی محبت ہے. معشوق کی ایک مبہم سی آواز بھی پورے وجود کے ساتھ منتقل کر دیتی ہے. اسی آواز کون بول رہا؟ میرا معشوق تو نہیں، آواز تو اسی کی ہے. ہم اللہ کو ٹریفک ہوتا ہے آدمی مجازی محبت کے تجربے کر کے دیکھ لیجیے. انہی اسباب کی بنا پر کہتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہوتا ہے. جب آپ یہاں اس زمین پر کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والے کی آواز، ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے بو مبو بولتے، کوئی صحیح لفظ بولتے، مگر ان کا وہی توتلا لہجہ، وہی بو مبو ماں باپ سنتے ہیں. سنتے نہیں سنتے. بچہ خاموش بیٹھا رہے، جی چاہ رہے بچہ بولتا ہے کیوں نہیں، خامخواہ اس کے سامنے ایسی اکھیلیاں کر رہے کہ بچہ بولے، ہنسے. وہ اس کی ہنسی، وہ اس کی گفتگو، وہ اس کی بات، شیرخوار بچہ کوئی ایک سالم لفظ نہیں بولتا، مگر وہ اس کے شکستہ الفاظ ہی راحتیں جا بن جاتے ہیں، سماعتوں میں شہد کھولتے ہیں. اگر اس معصوم بچے کی آواز جو کوئی معنی نہیں رکھتی اور اچھی لگتی ہے تو پروردگار کی پرمعنی گفتگو، اس میں ہر کلمہ جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے، اسے سننے کی مشق تو کیجیے، سننے کا ذوق تو پیدا کیجیے. اور اب آج اسی
طرح بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ بچوں کو یاد رہ جائے. خود میری بھی عادت ہے, آپ میں سے اکثر بھی ہوگی. چھوٹا سا نواسا ہے میرا, جیسے وہ تتلا کے بولتا ہے اس کے سامنے میں بھی ویسے ہی تتلا کے بولتا ہوں. لطف آتا ہے اس وقت, اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ رہے, مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے, میری بات سمجھ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا یہ تو بچے کے ساتھ معصوم بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, اس معنی میں معصوم نہیں ہے, اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں خدا معصوم ہے, اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں رسول معصوم ہے, اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں ائمہ اہل بیت معصوم ہیں, لیکن بے خطا ہے, بے خطا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. تو ایک بات سمجھ لیجیے, معصوم کے لہجے کو دہرانے کے لیے فطرت آمادہ ہوتی ہے. فطرت آمادہ ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے لہجے کو آپ بنانا چاہیں, جوان بچے کے ساتھ خصوصیت ہے کہ آپ اپنے بچے کے لہجے میں اسی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے انگوٹھی کو اگر انوکھی کہہ دیا تو آپ انوکھی کہیں گے. نہ جانے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب یہ یعنی فرق بناتے ہوئے میں نے کہا یہ بچہ معصوم اس انداز سے نہیں ہے. اچھا اس کا لفظ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ, مگر اس کے لفظ کو دہرا رہے ہیں. آپ یہ عذر نہ کیجیے کہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی. خدا کا کلام ہے, دہرائیے تو صحیح. پڑھیے تو صحیح. آپ کو نہیں معلوم بسم اللہ کے معنی کیا ہیں, مگر آپ بسم اللہ کہیے تو صحیح. اب یہی فرق ہے بچے میں اور اس بچے کے خالق میں. یہ بچہ سمجھا نہیں سکتا کہ وہ اپنی زبان بے زبانی میں کیا کہہ رہا ہے, مگر اگر سچی محبت کے ساتھ خدا کا کلام دہراتے رہیں گے تو بغیر ترجمہ اور ترجمانی کے بھی خدا سمجھا دے گا. قرآن پڑھیں اور اس آداب کے ساتھ جو آداب تلاوت کے خدا سے محبت ہو. یقین ہے کہ کلام خدا کا ہے, خدا ہمیں خطاب کر رہا ہے تو ابس خطاب نہیں کر رہا ہے. وہ مہربان ہے, اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہی سمجھا بھی دے گا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن شروع کرو تو یہ جلدی نہ ہو, بس ختم کرنا. ٹھہر اور پورا کلمہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف قرآن کا اس طرح ادا ہو کہ اس حرف کا حق ادا ہو جائے. کسی کو کہتے ہیں علم تجوید. اور علم تجوید کس نے سکھایا؟ آپ حضرات نوحے پڑھتے ہیں, سوسخانیاں کرتے ہیں, مرثیے پڑھتے ہیں, چاہے یہ سوسخانیاں مرثیے پڑھتے ہوں اور چاہے ممبر پہ بیٹھ کے تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے ہوں. اب یہ نہیں بتاؤں گا میں, آپ کو جا کے ڈھونڈیے گا کہ تحت اللفظ کیا ہوتا ہے اور فوق اللفظ کیا ہوتا ہے.
تو یہ سب اصطلاحوں پہ غور کیجیے گا. اب آج تو میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نوحہ پڑھتے ہیں تو اب تو عام دستور ہو گیا ہے، سنتے ہیں کہ پیٹرن کوئی بناتا ہے، طرز، لہن، دھن الگ، اس کے بعد مصرے ڈھالے جاتے ہیں پھر پڑھے جاتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں آپ، تو جو طرز بناتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے. یہ قرآن مجید کلام ہے اللہ کا. کلام لہجے سے جدا ہو نہیں سکتا. یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ خطاب ہے. یہ قلم سے لکھی ہوئی نثر کی تصنیف نہیں ہے، یہ قلم سے لکھی ہوئی شعر کی تصنیف نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، لازوال کلام ہے اور معجزہ ہے. تو اس کے لہجے کو بھی گرفت میں لانے کی کوشش کیجیے. لہجہ آپ کیا گرفت میں لائیں گے؟ خود اس لہجے کے اعجاز کو اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو اس لہجے کی نظر کیجیے. اور قرآن کا لہجہ کون بتائے گا؟ میں بول رہا ہوں تو میرا لہجہ آپ کے سامنے ہے. میں نہیں ہوں گا تو میرا لہجہ وہ لوگ بتا سکیں گے جنہوں نے سنا ہے اور جو میرے لہجے کی نقل کر سکتے ہیں. جو مکمل کسی کے لہجے کی نقل کر لیتے ہیں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ دہن تو ہے نہیں، زبان تو ہے نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق. مخارج حروف تو ہے نہیں کہ بے جو ہے جب دو حرف کے دو لفظ ملیں گے تو بے نکلے گا. حلق سے نکلنے والے حروف الگ ہیں، جو دہن سے نکلنے والے حروف الگ ہیں. یہ سب جو مخارج و مقاطع حروف و اصوات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ہے نہیں. نہ اس کے پاس گلا ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس ہونٹ ہے. اس طرح کا تو وجودی وہ بدن سے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے. یہی اس کا کمال ہے کہ وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے، وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، وہ زبان نہیں رکھتا مگر بولتا ہے. یہ اس کا کمال ہے نا، اس کے کمالات میں سے. لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس کا کلام لہجے سے خالی نہیں ہوتا. اب ہمیں جستجو ہوئی کہ دیکھیں اس کا لہجہ کیسا ہے، تو ہم کس سے پوچھیں گے لہجہ کیسا ہے؟ ہم اسی سے تو پوچھیں گے جس سے براہ راست اللہ کی گفتگو ہوئی ہو. کس سے پوچھیں گے لہجہ کیسا ہے؟ جبرائیل جو آیت لے کر آئے وہ لہجہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو حق کا لہجہ چاہیے. جبرائیل تو فرشتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا. جبرائیل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ معصوم ہے، سید الملائکہ ہے، امین وحی الہی ہے، مگر ہیں تو رسول کے بارگاہ میں حاضری دینے والے ایک ملک. ہمیں جبرائیل کا لہجہ نہیں سننا ہے، ہمیں تو کلام الہی کا لہجہ معلوم کرنا ہے. خدا کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے، کلام خدا کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے. اب وہ لہجے کا ایک ہی حوالہ ملتا ہے جب حضور راتوں رات گئے. وہ سفر معراج جس کے لیے رسول نے نہیں کہا کہ میں گیا، جس کے لیے بڑے ناز کے ساتھ اللہ نے کہا میں لے گیا. حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے معراج کی واقعاتی حقیقت کا انکار اسی زمانے میں ہونے لگا تھا. اور اب میں بہت سربستہ عرض کر رہا ہوں، جس نے
وحی کا انکار کیا، ملک کے نازل ہونے کا انکار کیا. جس نے لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے. جہاں سے یہ آواز آئی تھی، یہ آواز بعد میں آئی ہے. اس سے پہلے انکار معراج کا ہوا ہے. اسی تخت سے، اسی تخت سے اور حوالے میں کچھ ایسی ہستیاں لائی گئیں جو تھی تو پردہ نشین، مگر سیاست وقت انہیں میدان میں لے آتی تھی. انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ رسول نے خواب دیکھا تھا. رسول نے خواب دیکھا تھا. رسول نے خواب دیکھا تھا. قرآن پڑھیں، جہاں رسول نے کسی کو خواب دکھایا، اللہ نے کسی کو خواب دکھایا ہے، وہاں کہا کہ ہم نے خواب دکھایا. حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تھا نا، تو قرآن میں کہا گیا کہ خواب دکھایا. اور جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے موجود، میں تو صرف حوالہ دیتا ہوں، آگے گزر جاتا ہوں. جہاں خواب تھا وہاں خواب پہلے بیان کیا. لیکن سورہ بنی اسرائیل کا مطلع دیکھیے، جو تنہا ایک مطلع دیوان مشیت ہے، تنہا ایک مطلع دیوان مشیت ہے، اور وہ ایک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان الذی، کیا کہنا اس کا، پاک ہے وہ، منزہ ہے وہ. یعنی اتنا ناز کیا جا رہا ہے خواب دکھانے پر. خدا نہ ہوا، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. کوئی ایسا بادشاہ ہوا جو اپنے عوام کو صرف سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، خواب دکھاتا رہتا ہے. وہ فرما رہا ہے سبحان الذی. اس ذات کا کیا کہنا، کیا کہنا اس ذات کا. پاک ہے، منزہ ہے، جو اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گیا. اور کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. یہ جو معراج پیغمبر، الاسراء پیغمبر اور پھر معراج پیغمبر ہے، یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے، خواب نہیں ہے. اور جب معراج میں تشریف لے گئے جو گفتگو ہوئی، بس اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہ بڑھاؤں ورنہ اسی مقام پر گفتگو ہوئی تو لہجہ ہی تھا. سلامت رہیے کرنا. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے بات کی؟ کہا ہاں اللہ نے ہم سے بات کی. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں، کس لہجے میں، کس زبان میں بات کی؟ فخاطبنی ربی بلغت علی.
زبان میں، علی کی زبان خود ایک مستقل حقیقت رکھتی ہے، علی کی زبان میں، علی کی زبان میں تو نہ جانے کتنے اسرار ہیں جو علی کو ہم لسان اللہ کہتے ہیں۔ ایک دو راز نہیں ہے یہاں پر، نہ جانے کتنے راز ہیں، کتنے اسرار ہیں اس ایک لقب میں پوشیدہ جو سرکار ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہم لسان اللہ کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں گفتگو اور ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں گفتگو، اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کا لہجہ جو ہے وہ لہجہ خدا کا ترجمان ہے، عکاس ہے۔ خدا کی آواز اگر سنائی دے سکتی ہے اس کائنات میں تو وہ لہجہ علی بن ابی طالب، اور پھر اگر خدا کی آواز ایسی ہے تو پھر خدا کا کلام خدا کی آواز میں پڑھنے کے اور سننے کے لیے علی کا لہجہ تلاش کرنا پڑے۔ علی کا لہجہ کیسے ملے گا؟ اب یہ کمال تبلیغ مصطفیٰ، کمال تربیت مرتضیٰ ہے کہ انہوں نے علم تجوید اور علم ترتیل اس طرح سکھایا کہ آج تک کوئی چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ علم تجوید سیکھیں، نوحے پڑھیں، اس کی طرزیں سیکھتے ہیں، سیکھیں۔ میں شجاعت یا تشریح کرتا ہوں، میں ہمت شکنی نہیں کرتا۔ ہمت آپ پڑھیں نوحے، اچھی سے اچھی آواز، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں۔ آپ پڑھتے رہیں، شوخانیاں کرتے رہیں، مرثیات پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ میں ہماری امت کے، کون سی امت؟ ہماری امت کون سی امت؟ وہ امت جو اس عالم کے نیچے جمع ہوتی ہے، وہ امت جو عالم عباس کے سائے میں جیتی ہے، سانس لیتی ہے، وہ امت جسے ہم امت مصطفیٰ کہہ سکیں، امت قرآن کہہ سکیں۔ اس امت کے ہر بچے کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہر ایک کو تجوید قرآن کا سلیقہ آنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، سلیقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور تجوید پر ایک چیز اور عرض کر دوں۔ دیکھیے بات جو ہے میں تو ادبی حوالوں ہی سے کرتا ہوں، فکر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ابھی صرف یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھیں، ادب الہیہ، ادب الہی، محبت الہیہ کے ساتھ پڑھیں، یہ سوچ کے کہ کلام خدا ہے، اس طرح پڑھیں، تجوید صحیح ہو۔ تجوید ایک رات ہے، بہت سے اسرار ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا بتا دوں۔ ایک صاحب تھے جناب پروفیسر سید ابو القاسم فیصل زیدی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وہ شعبہ اردو میں پروفیسر تھے، اور جب غالباً شعبہ قائم ہوا ہے تو اولین اساتذہ میں سے وہ تھے جب یہ جامعہ یونیورسٹی بنی ہے۔ واقف ہوں گے، آپ آزاد میں نام تو سنا ہی ہوگا، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ تو ایک حقیقی واقعہ ہے، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ اردو پڑھاتے تھے، مرتبہ دہرایا، اگرچہ میں ان کا براہ راست شاگرد نہیں تھا مگر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ان کے بہت سے شاگرد ہیں جو اب بھی ہیں اور وہ تصدیق کریں گے۔ لوگ غالب کے دیوان میں الجھے رہتے تھے اور اب بھی الجھے رہتے ہیں۔ غالب آسانی سے تو سمجھ نہیں آتے، اتنی شرحیں اب تک لکھی جا چکی غالب کی۔ ان میں کیا ملکہ تھا، یہ لفظ ملکہ ہے، اسے آپ لوگ ملکہ نہ کہا کریں۔ ملکہ تو اس کے معنی کچھ اور ہے۔ عجب ملکہ تھا ان میں، اور وہ یہ تھا، کہتے تھے کہ میاں میں شعر پڑھ دوں گا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، میں شعر اس طرح پڑھ دوں گا کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ لہجہ، ادائیگی، اور ہمارے لہجہ اور ادائیگی، شعر پڑھ لوں گا اس طرح کہ سمجھ میں آ جائے۔ علم تجوید وہ علم ہے، قرآن کی آیت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ کافی اور وافی تاثر اس آیت کا قلب و ذہن پر طاری ہوتا ہے، اور انسان بڑی حد تک ترجمے اور ترجمانی کے بغیر بھی آیت سے قریب ہو جاتا ہے۔
مفہوم اور معنی سے قریب ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آپ یہ سب بتا دیں. تو قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے مکاتب قائم کریں، تجوید کے جو علماء ہیں ان کی قدردانی کریں، قدر شناسی کریں، دنیا بھی بنائیں آخرت بھی کریں. یہاں تک بات اگر آ گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک نشست میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں. مولا سجاد نے کیا سکھایا؟ جب بھی کسی آیت میں ٹھہرو، غور کرو اس میں کیا کیا ہے. اس ایک حدیث نے میرے ذہن کی بہت تربیت. ہر آیت پر ٹھہر کر اور پھر امام کا توسل کر کے اللہ سے خطاب کر کے، یا اللہ، مولا سجاد نے کہا تھا کہ ہر آیت پہ ٹھہر کے غور کرو اس میں کیا ہے. اب میں تو قاصر ہوں، میں تو اندھا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو زندہ ہے، تو حی و قیوم ہے، تو خود اپنے کلام میں مجھے دکھا تو صحیح کیا کیا جواہر ہے یہاں، کیا کیا جواہرات ہیں، دکھا تو صحیح. اور پھر جو ابواب کھولتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ جا کے دوسرے ترجمے پڑھ لیجیے. کسی مترجم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت تنہا پورے قرآن کے مضامین کی جامع ہے. نہیں ملے گا، مگر مجھے نظر آ رہا ہے اور میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا. اب آج تو پوری تقریر ایک تمہید میں گزر گئی. قرآن پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، اور تجوید سے پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اور کس طرح براہ راست خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے، خدا کی آواز سن سکتے ہیں. مگر پھر عرض کروں گا کہ اس طرح قرآن پڑھنے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ براہ راست خدا سے جوڑے گا. یہ جو لہجہ ہے درمیان میں، لہجہ علی کا ہے. کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، ایک آیت روز پڑھو، ایک صفحہ بھی نہیں، ایک آیت روز پڑھو، کوشش کرو کہ صحیح پڑھو. اور امام سجاد کا واسطہ دے کر کہو، پروردگار یہ خطاب اگر مجھ سے ہے تو میری سمجھ میں آئے. اور اس کے بعد پھر ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، علماء سے ملو، علماء سے اس کے اثرات اور رموز سیکھو، مزید علم میں برکت پیدا کرو. اور علم کی ایک خصوصیت عرض کر دوں اور آج گفتگو کو روک. حالانکہ مجھے احساس ہے تشنگی کا خود ایک ہی نقطے پر گفتگو آگے بڑھتی رہے. علم کا ایک مزاج ہے، علم کی حقیقت اور ماہیت میں ایک چیز پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم کبھی بھی جامد نہیں رہتا. علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے. یہ چیز کاش سمجھ میں آ جائے، کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کاش یہ بات یاد رہ جائے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کو. علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے. اس لیے پھر دوہرا دوں وہ جملہ جو بخشوں کو برا لگتا ہے. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کو آگے بڑھتے رہنے کی اس کی حقیقت میں ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے. اور اگر آپ اپنے معاشرے میں نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں تو آپ نے اور ہم میں نہ
نفس ہے، اس نفس کو دور کریں، اس نفس کو دور کریں۔ آگے ہر علم میں، ہر فن میں، ہر ہنر میں یہ گنجائش ہے۔ فطرت، مادر فطرت عقیم نہیں ہے، مادر فطرت عقیم نہیں ہے۔ نہیں سمجھیں گے بچے، نہیں سمجھیں گے عوام الناس، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے، یعنی مادر فطرت بانجھ نہیں ہے، دست قدرت فیاض ہے، وہاں سے مسلسل نور بارانی ہو رہی ہے، مسلسل فیاضی ہو رہی ہے، مسلسل تجلی ہو رہی ہے۔ وہ دل پیدا کرو جو تجلی قبول کر سکے، وہ ذہن زندہ رکھو جو اس کے عبادات اور اس کے کرم کو قبول کر سکے۔ اور ہم اور آپ نے زندہ رکھ سکیں گے اپنے وجود کو تو کون رکھ سکے؟ ایک فطرہ کم سے کم اور عرض کر لینے کہ یہ آیت کریمہ یہ مشق ہوئی نا، اب اسی طرح رہے گا، قرآن پڑھیں، ہر آیت پہ ٹھہرے، دیکھیں اس میں کیا کیا۔ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لحاظ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو صدا آئی یا ایھا الذین آمنوا، اور مقام تفسیر میں اسی ایک آیت پہ اگر مرتکز ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، پہلا سوال ہوگا یہ آواز کس لیے ہے، خطاب کس کا ہے، کون کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں؟ جواب کیا ہے؟ اللہ۔ بات توحید سے شروع ہو گئی۔ فطرت میں نہیں تھا کوئی خطاب آیا اے لوگوں، یہ کون ہے اے لوگوں کہنے والا؟ اے لوگوں کہنے والے کی جستجو ہوگی توحید سے جڑ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ خطاب تو آ رہا ہے، کس کا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے، میں اپنے مہمانوں کو سنا دیتا ہوں۔ اصغر گنڈوی کا غالباً شعر ہے، یعنی کہ زمانے کے کسی شاعر کا شعر ہے، یعنی متقدمین نہیں بلکہ متاخرین شعراء میں سے کسی کا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہو جسے میزبان نہیں ملتا۔ تو خدا تو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ خطاب کرنے والا کون ہے؟ یہ خطاب کیسے پہنچ رہا ہے ہم تک؟ خطاب کرنے والے نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا خوف کرو۔ یہ خطاب کیسے پہنچا ہم تک؟ جیسے ہی بحث ہوگی یہ خطاب ہم تک کیسے پہنچا، ویسے ہی نبوت کا قدم درمیان کیسے نبوت، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے جس پر وحی نازل ہوئی ہے، جو خطاب سنتا ہے وہ خطاب ہمارے سامنے پیش ہمیں سنا۔ اور یہ جو کہنے والا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ایک لفظ تقوی میں پوری شریعت آ گئی، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کی تہذیب اس ایک لفظ تقوی میں پوشیدہ ہے۔ انسان کی روحانی تہذیب، انسان کی اخلاقی تہذیب، انسان کی شرعی تہذیب، انسان کی دینی تہذیب، اس تہذیب کا عنوان ہے تقوی۔ جو سیاسی تمدن ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو دینی تہذیب ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ دینی تہذیب کا عنوان ہے تقوی۔ یہ تقوی صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے،
جوانہ میں حدیث تقویٰ کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نماز پڑھتے رہیں. تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ ہنسے بھی تو سلیقے سے ہنسیں. یہ تہذیب ہو آپ کے سامنے, کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا. یہ دین ہے جو بتاتا ہے. دیکھو قبرستان میں جانا تو مسکرانا نہیں. دیکھو بوڑھے ماں باپ کے سامنے جانا تو مسکراہٹ نہ بھی آ رہی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے جانا, تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو, تاکہ ان میں زندگی کی رمق آ جائے. یہ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, موت سے قریب ہو رہے ہیں, زندگی کی جنگ ہار رہے ہیں. تمہاری ایک مسکراہٹ انہیں زندگی کی رمق عطا کر دے. یہ تقویٰ, یہ تہذیب دین ہے کہ جو بتاتا ہے کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا. تم مسکراہٹوں کا بھی جو اصول لے, اس دین کو, اس دینی تہذیب کو تقویٰ کہتے ہیں. آپ سمجھے تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ مسکرانا سکھاتا ہے. جیسے تقویٰ مسکرانا سکھاتا ہے ویسے ہی تقویٰ رونا سکھاتا ہے. زندگی کی ہر ادا دین کی تہذیب میں ڈوبی ہوئی ہو تو انسان متقی کہتا ہے. راستہ چلنے کا طریقہ دیکھو, زمین پر چلنا تو اکڑ کے نہ چلنا, اور بلا ضرورت زمین پر پاؤں زور زور سے پٹک پٹک کے نہ چلنا. یہ راستہ چلنے کی تہذیب اور راستہ چلنے کا سلیقہ دین سکھاتا ہے. یہ جزء تقویٰ ہے. اگر کوئی شخص عالم ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, مجتہد ہو, فقیہ ہو, لیکن اس کی چال میں تکبر ہو, زمین پر پاؤں پٹک پٹک کے چلتا ہو بلا سبب, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عالم ہوں گے بہت بڑے, متقی نہیں ہیں. یہ دین کی ترازو بڑی نازک ہے. ہمیں میں آگے میں سب سے اپنے طالب اپنے جیسے طلباء سے لے کر اپنے بزرگوں سے لے کر اپنے بزرگوں تک سب کے لیے وضاحت کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے تقویٰ کیا ہے؟ تو تقویٰ ہے اتنا ہمگیر مضمون. ایک لفظ تقویٰ میں اتنا ہمگیر مضمون ہے. زندگی کی ہر ادا کا حسن تقویٰ. اچھا آپ خود بتائیے, انسان ماں باپ کے سامنے آئے اور چہرے پہ خشونت ہو اور قبرستان میں جائے اور قہقہے لگائے, اس میں کوئی حسن ہوگا؟ ماں باپ کے سامنے مسکراؤ, اسی میں حسن ہے. قبرستان میں جاؤ یا کسی کے آپ پرسے کے لیے جاؤ تو ہنسی مذاق نہ کرو, اسی میں حسن ہے. تو اب یاد رکھیے گا, تقویٰ لفظ سے گھبرائیے گا نہیں. لفظ تقویٰ زندگی کی ایک ایک سانس کا حسن عطا کرتا ہے. تقویٰ زندگی کی ہر ہر ادا کا حسن کوشش تقویٰ. اس لیے پروردگار فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ارے اپنی زندگی کو سرسبز و شاداب کھلے ہوئے چمن کی طرح ایسی بناؤ کہ زندگی کی ہر ادا میں حسن ہو. آپ سمجھ میں آیا اس فقیر کے ترجمے کی روشنی میں تقویٰ کیا ہے؟ یہ لکھے ہوئے ترجمے سمجھائیں گے آپ کو. اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کی لذتوں سے دور ہو جائیں؟ نعوذ باللہ. اللہ چاہتا ہے کہ زندگی میں رونق نہ ہو؟ نعوذ باللہ. اللہ چاہتا ہے زندگی کی رونق ہو اور پرفروغ ہو, زندگی کی رونق ہو اور لازوال ہو. بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی, آپ طرف کے دے جا رہے ہیں. بات تبسم کی ہو رہی ہے,
بات زندگی کی رونق کی ہو رہی ہے. جو اللہ کے سچے معیار ہیں تقویٰ کے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں چہرے پہ مسکراہٹ سجانی ہے اور کہاں ہمیں نہیں مسکرانا ہے. ارے بڑے تو بڑے دودھ پیتے بچے جانتے ہیں. شیر خار بچے بھی جانتے ہیں ہمیں کہاں مسکرانا ہے. وہ جانتے ہیں موقع محل جانتے ہیں. بوڑھے باپ کی گود میں بچہ ہے. باپ بھی کون جو حجت خدا ہے. بچہ باپ کی آواز سنتا ہے بیٹے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کر دو. اب اس میں بچے میں احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں حجت قائم کرنی اور کس کی طرف سے؟ حجت خدا. حجت خدا کے ہاں بزدلی نہیں ہوتی، حجت خدا کے ہاں اضطراب نہیں ہوتا، حجت خدا کے ہاں اضمحلال نہیں ہے. مصیبتیں سہنا الگ ہے، صبر کرنا الگ ہے، مگر اضمحلال بزدلی اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو ایک معیار صبر قائم کرنا ہے، ایک معیار شجاعت قائم کرنا ہے. مصیبت سہنا ہے مگر مسکرا کے، تاکہ دشمن خوش نہ ہو کہ ہم نے ایک شکست دے دی. تیرے سب شعبہ سہا ہے گلے پر لے لیا بڑھتے بچے نے مگر مسکرا کے. خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی خوش نہ کرے. یہ تو بس ایک رفت مسائل کے طور پہ میں نے ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے وابستہ کر کے بیان کیا. سمجھے آپ؟ ہمارے اہل بیت وہ ہیں ان کا بچہ جانتا ہے کب مسکرانا ہے اور کب گریہ کرنا ہے. ہاں اصغر کو مسکرانا تھا، باپ کی گود میں تھا تو مسکرا لیا. سکینہ کو رونا تھا، اگر باپ نہیں تھا تو رو نہ سکی. کیا قیامت ہے، کیا قیامت. اصغر باپ کی گود میں تھے، مسکرانے کا موقع تھا مسکرا دیے. سکینہ کے لیے رونے کا موقع تھا مگر باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا، مسکرا نہ سکی بلکہ رخسار پر تماچے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور بس اب یہ مناسبت ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سرکار امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کل جہاں تک بیان تھا. یعنی ادھر امام حسین سرحانے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے پھوپھی سے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کیا کلیجہ پھٹتا ہے اس لیے کہ آقا حسین سر سے پہلے لہو ہے، امامے پر لہو ہے، رضا پر لہو، قبا پر لہو. تشریف لائے ہیں رخصت آخر کے لیے. ایک کو پوچھا سید سجاد نے، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کیا وہ قتل کر دیے گئے؟ بھیا علی کہاں ہے؟ وہ قتل ہو گئے. ارے اور کہاں ہے؟ وہ بھی شہید ہو گئے. محمد کہاں ہے؟ وہ بھی شہید ہو گئے. قاسم کہاں ہے؟ وہ بھی شہید ہو گئے. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا بیٹا بس یہ سمجھو کہ اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں. میں تم سے رخصت کے لیے آیا ہوں. جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی کوہنیاں زمین پر ٹیک کر اٹھنا چاہا. وہ بھی اماں ذرا سہارا دیجیے، لائیے مجھے میرا نیزہ دیجیے، لائیے مجھے تلوار دیجیے. اب بیٹا کیا ارادہ ہے؟ آپ فرزند رسول پر جان لے کر سننے
فرزند رسول. بابا تو ہیں، بابا ہیں، مگر بابا پر نثار ہونے کا جذبہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بابا کوئی اور بابا تھوڑی ہے. ارے یہ فرزند رسول ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین. یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ حسین وہ ہیں جن کو گود میں لے کے رسول منبر پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہاذا حسین الفارق، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے کہتے تھے حضور کہ حسین ان سے حکم میں اسباب. حسین تو اسباب میں سے ایک صفت ہیں. یہ حسین ہے تو بس کہا کہ مجھے سہارا دیجیے، تلوار دیجیے، پیسہ دیجیے، میں نہیں جاؤں گا. امام نے فرمایا بیٹے ایک تو تم مریض ہو، تمہارے اوپر سے جہاد ثابت ہے، اور پھر نسل پیغمبر کو بھی تو باقی رہنا ہے، اور یہ سلسلہ امامت کو بھی تو باقی رہنا ہے. اسرار امامت ودیعت فرمائے اور اس کے بعد رخصت ہوئے. کس طرح سید سجاد نے بابا پہ آخری نظر ڈالی. بابا جا رہے ہیں واپس نہیں آئے. یہ بابا جا رہے ہیں اور ان کا سر تن سے جدا ہوگا. کس طرح سے یہ سجاد دیکھ رہے ہوں گے. حسین گئے، شہید ہوئے، جناب سید سجاد نے صدمہ برداشت کیا، امامت کا حق ادا کیا. جیسے ہی سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا، امام سمجھ گئے کہ پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے گا. خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، دیکھا لوگ کے نیزہ پہ بابا دس رہے. السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا. سلام کیا، زمین کو بھی زلزلہ ہے. سلام کرنے کے بعد خیال آیا ارے ابھی کائنات کو باقی رہنا ہے، مشیت اسی میں ہے. پیشانی زمین پر رکھ دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا. پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار. کیا امامت کے امتحان ہے، کیا امامت کے فرائض ہیں. بس آخری تم لے عرض کرنے لے لیجیے. یہی تو چند روز ہیں جو رونے کے لیے رہ گئے. محرم کا انتظار ہوتا ہے، محرم آئے گا تو عزاداری کریں گے، محرم آئے گا تو زہرا کو غصہ دیں گے، محرم آئے گا تو آقا کا ماتم کریں گے. محرم آیا اور رخصت ہو رہا ہے. بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سید سجاد کتنے امتحان دیے، کتنے امتحان دیے. روز عاشورہ یہ امتحان، اور 11ویں محرم کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑ گئی اور جب گزارا گیا ہے اس طرف سے جہاں بابا کا لاچا بے گورو کا بن پڑا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پھوپھی نے ملاحظہ فرمایا اور آواز دی ارے بیٹے سید سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ لگتا ہے کہ تمہاری روح تمہارے بدن سے جدا ہوا چاہتی ہے. سید سجاد نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی فیصلہ کریں، جوان بیٹا زندہ ہو باقا لاشا. وہ بیٹا جو کل باپ کو مقتل میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اب وہ بیٹا باپ کا لاشا مقتل میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھ رہا. بیوی نے کہا بیٹا سنبھالو، تم سے امامت کا سلسلہ باقی رہنا ہے، تم سے نسل پیغمبر باقی رہنی ہے. پھوپھی نے بیٹے کو تو سنبھال لیا، پھوپھی
بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں سچا ذوق تلاوت عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے کتاب کی فہم عطا فرما. پروردگار ہماری ملت کو سچے صحیح معنی میں امت قرآن بنا دے. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت ہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم میں ولایت پر کام کر رہے. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے. پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہی کی حفاظت فرما. پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما. پروردگار تمام دوسرے مراجع کی حفاظت فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اس میں ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم